ایک دوست تھا میرا، اس نے پہلے مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل اسکول میں جائے، کہ اس کو داخلہ ہی نہ ملے، بڑے پرفیکٹ اس کے اسکورز تھے، اس کو داخلہ نہیں ملا۔ پھر اس نے اپنا کریئر سوئچ کیا، پروگرامنگ کی طرف گیا، جس یونیورسٹی میں گیا وہاں اس کو کچھ مسلمان دوست ملے، ان کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، آگے جا کے اس کے بچے حافظ قرآن بنے، اس کی فیملی اور اس کی نسل کا مستقبل بدل گیا صرف اس لیے، اور وہ بہت ڈپریشن میں تھا کہ اس کو وہ جو چیز چاہیے تھی اس کو نہیں ملی۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق اللہ ہمیں دے، اللہ ہمیں وہ چیزیں دے جو واقعی میں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک مزید چیز، آپ اس کو الگ نہ سمجھیں کہ جو کہا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھا دے اور پھر آخرت میں بھی اچھا دے، کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جو چیز میرے لیے دنیا میں اچھی، واقعی اچھی ہے، وہ میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی مجھے جاب بھی ایسی ملے یا اللہ کہ جس سے میری دنیا میں میرا رزق کا اہتمام ہو جائے، لیکن اس جاب میں حلال روزی کماتے کماتے میری آخرت بھی بنتی رہے، اس سے میری آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ یعنی دنیا میں جو اچھی چیز ہوگی اس کا آخرت کے بنانے کے بھی آپ کو موقع ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اصل میں ایک کمبائنڈ ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دولت کے پیچھے ہوں، میں ایسی دولت کے پیچھے ہوں جس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روٹی دے دے اور پھر آخرت میں بھی دولت کما لوں میں، یعنی اس دولت کی وجہ سے میں زیادہ صدقہ دے سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں یا اس کا صحیح استعمال کر لوں۔